عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لیکن کچھ علاقوں میں یہ زوال کے وقت ہی انسان کا سایہ ایک مثل یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس کو مطلب کیسے دیکھنا چاہیے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ میں عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے. انہوں نے میرا ایک لیکچر سنا اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ عصر کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب کسی چیز کا سایہ، انسان لے لیجیے یا کوئی آبجیکٹ ہے، اس کا سایہ اس کے ہائٹس کے برابر ہو جائے گا. فار ایگزامپل ایک 5 انچ کا پین ہے آپ نے رکھا اور اس کا سایہ 5 انچ کے برابر ہو جائے گا تو عصر کا وقت شروع ہوگا. تو بھائی کا سوال تھا، میں نے یہ کہا تھا تو کبھی کبھار تو زوال کے وقت ہی سائے کبھی چیزوں سے چھوٹے چیزوں کے برابر ہے، کبھی سے چیزوں سے بڑے بھی ہو جاتے ہیں، تو ایسی شکل میں وہ کیا کرے. تو دیکھیے سب سے پہلی چیز کہ میں نے جو لیکچر میں یہ بات کہی تھی وہ جنرلی کیا ہوتا ہے، کب شروع ہوتا ہے نماز کا کب ختم ہوتا ہے، ہم لوگ سرسری طور سے بات کرتے ہیں، ڈیٹیلنگ میں بہرحال نہیں جاتے. لیکن یہاں بس مختصر چونکہ عصر کا آپ نے سوال کیا، میں اس کو تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. پہلی چیز آپ اس کو سمجھ لیجئے کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ حدیث کے اندر ایسی الفاظ ہے اور کئی روایتیں مختلف، جیسا سنن اربعہ کے اندر یہ روایت آتی ہے اور دیگر اور بھی کتب حدیث میں حدیثیں آتی ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام اور آپ کو اول وقت میں نمازیں پڑھائی اور آخر وقت میں نمازیں پڑھائی اور بتایا کہ ان دونوں کے بیچ کا وقت اس نماز کا وقت ہے. تو عصر کا وقت کب شروع ہوتا ہے تو شروعات کے اوپر میں آپ کو ڈسکس کر لیتا ہوں تھوڑا سا. عصر کا وقت شروع ہوتا ہے جو حدیث کے اندر ہے کہ جب کسی چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، مطلب اس کے مثل یا اس سے اوپر چل جائے. مطلب مثال کے طور پہ 6 انچ کا پین آپ نے رکھا اور 6 انچ اس کا اگر سایہ آ رہا ہے یا اس سے اوپر جا رہا ہے تو یہ 6 انچ سے اوپر سایہ چلے گا تو عصر کا وقت چالو ہو گیا. لیکن اس بات کو آپ کو تھوڑا سا ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوگا. کانٹیکسٹ یہ ہے کہ جو دنیا ہے یاد رکھیے اس کا ایک ٹلٹ ہوتا ہے، ایک جھکاؤ ہوتا ہے. مطلب دنیا جو ہے وہ سیدھی ایسے سیدھی نہیں گھوم رہی، اس کا اینگل جو ایکسس پہ تھوڑا ٹلٹ ہوتی ہے، جنرلی شاید 23 ڈگری پر وہ جھکی ہوئی ہے. اسی وجہ سے کچھ جگہ 6 مہینے دن اور 6 مہینے رات ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایسی چلتی ہے اور پھر موسم کے حساب سے ایسی بھی ہو جاتی ہے. تو جہاں ایسی ہوگی تو ادھر کے حصے میں رات 6 مہینے، جب ایسی ہوگی تو ادھر 6 مہینے دن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال اس کا ٹلٹ ہے تو 23 ڈگری پہ شاید وہ جھکی ہوئی ایسا بتایا جاتا ہے. تو چونکہ اب اگر ہم ویسا دیکھیں تو جب زوال کا وقت ہوگا تو زیرو شیڈو کہیں بھی نہیں ہوگا اور کچھ جگہ پہ ہو سکتا ہے. جیسا مثال کے طور پر چونکہ اس میں ایک جھکاؤ ہے، اب وہ جھکاؤ کس طرح چل رہا ہے موسم کے اعتبار سے ادھر جھکاؤ ادھر جھکاؤ ہے تو اس پہ ڈیپینڈ ہے کہ آپ کا شیڈو ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسے بہت کم علاقے دنیا میں جہاں شیڈو نہیں ہوتا ہے. مطلب جب زوال، مطلب سورج زوال بولتے بیچ میں آ جاتا ہے اور زوال کا معنی ہوتا ہے ڈھلنا، گرنا، کسی چیز کو بولتے ہیں نا زوال پذیر ہو گیا مطلب برباد ہو گیا، خاتمے کی طرف جا. تو سورج ڈھلتا ہے مطلب سورج سینٹر سے آ کے جب ڈوبنے کی طرف ہمارے طرف مغرب کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، ڈوبنے کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، اس کو زوال شروع ہو جاتا ہے. جب سایہ آپ کے اصل ہائٹ کے برابر یا اصل چیز کے ہائٹ کے برابر ہو جائیں گا یا اس سے زیادہ ہو جائے گا، ہو گیا اس سے آگے بڑھ جائیں گا تو تب آپ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ایسے زون میں ہیں جو ایکسس کی وجہ سے ٹل کی وجہ سے الگ ہو جاتا ہے اور آپ کے پاس جب سورج سینٹر میں آیا تھا زوال اور جب زوال کے وقت آتا ہے تو کچھ نہ کچھ آبجیکٹ کا سایہ ہوتا ہے. کچھ علاقوں میں ہمارے پاس آبجیکٹ کا سایہ 1/3 کے برابر ہوتا ہے، مطلب ایکچوئل آبجیکٹ اگر چینج کرے تو 2 انچ آلریڈی سایہ زوال پہ ہی رہتا ہے، زیرو نہیں ہوتا کیونکہ ارتھ کے ٹل کی وجہ سے آتا ہے کہ جھکاؤ کی وجہ سے. کبھی کبھار تو یہاں تک دیکھا گیا کہ جتنا آبجیکٹ ہے اتنا ہی سایہ بن جاتا کب زوال کے وقت، اور کبھی تو یہاں تک بھی دیکھا جاتا آبجیکٹ سے زیادہ سایہ ہوتا ہے زوال کے وقت. تو اب یہ حدیث کا کیا ہوگا کہ چیزوں کا سایہ اس سے بڑا ہو جائے تو یہاں پھر کیا کریں گے آپ معلوم، ایسے سچویشن میں سایہ آپ جو زوال کے وقت تھا اس کو کاؤنٹ کریں گے. فار ایگزامپل زوال کے وقت سایہ کتنا تھا، جتنا آبجیکٹ ہے اس کا ہاف تھا، وہ ہاف کے اندر پھر آبجیکٹ کا سائز ملائیں گے، وہاں تک سایہ جانے کے بعد آپ کے علاقے میں عصر کا وقت شروع ہوگا. سمجھے آپ بات؟ انڈیا میں زیرو شیڈو ڈے ہوتا ہے اور ہر سٹی کا الگ ہوتا ہے. سال میں 2 دن ایسا ہوتا ہے جب سورج جب بیچ میں آتا ہے سینٹر میں اور زوال کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، جب سینٹر میں آتا ہے تو چیزوں کا کوئی سایہ نہیں ہوتا ہے، اور وہ بھی صرف ساؤتھ انڈیا میں مہاراشٹر اور مہاراشٹر سے اوپر کچھ حصہ مدھیہ پردیش اور گجرات میں ہوتا ہے. اس کے اوپر تو زیرو شیڈو ڈے نہیں ہوتا ہے معلوم. تو مطلب نارتھ انڈیا میں نہیں ہوتا، پورے پاکستان میں نہیں ہوتا، پورے افغانستان میں ہوتا، پورے نیپال میں نہیں ہوتا ہے. مطلب وہاں نہ کوئی ڈے ہے جس میں بیچ میں سورج آتا ہے، ہر بار زوال کے وقت سایہ ہوتا ہی ہے اس میں، سمجھا. لیکن ہمارے پاس اورنگ آباد میں ہوتا ہے، بامبے میں بھی ہوتا ہے ہمارے پاس، مطلب یہ سٹیز بڑے ہیں. تو حیدرآباد میں بھی آپ کو ملیں گے چونکہ ہم ساؤتھ کی طرف ہو رہے ایک طرح سے. مطلب سال میں ہر بار کچھ نہ کچھ سایہ چیزوں کا ہوتا ہے، صرف سال میں 2 دن سایہ نہیں ہوتا ہے. تو اگر اس دن نماز کی اگر بات کریں گے عصر کی تو ایک مثل لیں گے، اور اس کے علاوہ تمام دنوں میں اس کا جو چیز ہے اس کا آلریڈی زوال کے وقت کتنا سایہ پڑ رہا تھا اتنا آپ کاؤنٹ کریں گے اور اس میں ایک مثل اور ملا دیں گے. مثال کے طور پر یہ ہائٹ ہے، اب اس کا سایہ آلریڈی زوال کے ٹائم اتنا ہی پڑا تھا جتنا یہ ہے، میری انگلی کا سایہ اتنا ہی جتنی انگلی ہے. تو اس کا مطلب اب اگر مجھے اثر پڑنا ہے ایسے علاقے میں تو زوال کے وقت آلریڈی سایہ ہے، اب یہ جتنا ہے یہ سایہ میں اور ایڈ کروں گا میں تو ہو جائے گا اثر کا وقت شروع. سمجھ گیا؟ میں سمجھتا ہوں. تو میں نے جو بات وہاں کہی ہوں گی وہ جنرل تھا، ایسی ہوتا ہے تقریروں میں آدمی جنرل باتیں کرتا ہے، لیکن کنڈیشنل کہیں نہ کہیں ہوتا ہی ہے. چونکہ یہ ایک ٹیکنیکل ہے، سائنٹیفک ایشو ہے کہ آپ نے بولا کہ ہمارے پاس تو زوال کے وقت سایہ ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا معنی یہ کہ زوال کے وقت جتنا سایہ ہوگا اس میں وہ پلس کریں گے. لیکن جن جگہوں پہ واقعی میں سورج ایسا آتا ہے کہ زوال کے وقت کوئی سایہ نہیں ہوتا تو ایک سایہ کاؤنٹ ہوگا، اور جہاں زوال کے وقت سایہ آتا ہے وہ سایہ کاؤنٹ کر کے اس میں پھر ایک مثل ملائی جائیں گی. یاد رکھیے اس چیز کو. تو غلط فہمی لوگ مبتلا. اب عصر کا وقت ختم کب ہوتا ہے؟ تو دیکھیے عصر کا وقت
ختم ہوتا ہے, عصر کے وقت کے خاتمے کے دو باتیں ہم کو حدیث میں ملتی ہیں, دونوں رکھ دیتا ہوں. پہلا تو یہ ہے جو ایکسپیکٹڈ ہے, جو ہونا چاہیے کہ سورج جب اپنی چمک کھو دیتا ہے تب عصر کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کھو دیتا سے مراد اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ ڈائریکٹ آنکھوں سے. ایک دیکھیں غروب کے ٹائم پہ ایسا ٹائم آتا ہے جب سورج کو آپ بالکل آنکھوں سے دیکھ سکتے کھولی, وہ لال ہو جاتا ہے, کبھی پیلا ہو جاتا ہے, لیکن اس کے اندر اس کی چمک ایسی نہیں ہوتی کہ جس کو آپ دیکھ نہ سکے. بالکل آپ اپنی نیکڈ آئی سے سورج کو دیکھ سکتے ہیں. دوپہر میں نہیں دیکھ سکتے, دوپہر یوں کرنا پڑتا ہے آپ, لیکن ایک شام کا ٹائم ہوتا ہے, وہ لال یا پیلا ہو جاتا ہے اور اس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کو عام زبان میں بولتے ہیں سورج اپنی روشنی کھو دیتا ہے وہ ٹائم پر. ایک طرح چمکتا تو ہے, مطلب چمکتا نہیں ہے لیکن دکھتا ہے کہ کوئی چیز ہے لال کلر کا, یلو کلر کا آبجیکٹ. تو یہاں اس سے پہلے اثر پڑ لینا چاہیے یا اس تک اثر پڑنا چاہیے, یہ ہے پہلا ریکمینڈڈ ٹائم. لیکن اس کے بعد دوسرے وقت بھی آتا ہے اس کا, وہ یہ ہے کہ اگر ایسا بھی نہ ہو کہ کسی کو پیلے پن میں بھی نماز نہ پڑھ سکے ہو یا پیلا ہونے سے پہلے, تب کیا کرے وہ اس کے غروب ہونے سے پہلے پڑھ لے. غروب ہونے سے پہلے مطلب سورج جب ڈوبنا شروع ہوتا ہے نا, تو اس کا نیچے کا حصہ, گول سورج ہے نا, نیچے کا حصہ پہلے اندر جانا, وہ نیچے کا حصہ اندر جانے سے پہلے, غروب ہونے سے پہلے آپ. لیکن افسوس یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یہ نماز فرض ہے اور اس کی فرضیت کا انکار نہیں ہے, اور اس کو چھوڑنے والے کا حال یہ ہے کہ اسے کفار یا اسے کافر کہا گیا, اس کے بعد بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بکثرت اس عمل کو چھوڑتے ہیں. اور مرد اور خواتین دونوں اس میں ملوث ہیں کہ نماز کا جب معاملہ آیا تو ہم کوتاہی دیکھتے ہیں. لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ گھنٹہ اور 2-2 گھنٹے بیٹھتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں دین کی, بڑی دین کی باتیں چلتی ہیں اور بڑی بحث و مباحثے چلتی ہیں, اور اس کے بعد جو اذان ہوتی ہے تو وہ کچھ لوگ کہتے ہیں آپ لوگ نماز پڑھ کے آ جائیں, یہیں بیٹھتے ہیں, اور پھر وہ وہیں تشریف رکھتے ہیں, اور کچھ لوگ نماز پڑھ کے آتے ہیں, پھر مل گئے اور پھر وہی باتیں چل رہی ہے, دین کی بحث چل رہی ہے اور دین کی سمجھ چل رہی ہے اور دین کی بات چیت چل رہی ہے. سوال یہ ہے کہ وہ شخص جو نماز نہ پڑھے, اس تعلق سے ہم لوگوں کا اس معاملے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کافر ہے. جو شخص نماز نہ پڑھے وہ کافر ہے, اس کے کافر ہونے میں شک نہ رہا. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کثرت سے اس عمل کو چھوڑتے ہیں, کہ نماز جیسے عمل کو چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ اسلام کی فرضیت میں یہ دوسرا فریضہ ہے. آج انشاءاللہ اسی نماز کی اہمیت کے تعلق سے بات رکھوں گا. میں سمجھتا ہوں شاید اسی نماز کی ہم نے جو اہمیت کھو دی, اس کا نتیجہ آج یہ ہوا کہ آج اس کو چھوڑنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. جب کسی چیز کی اہمیت کو ہم چھوڑ دیتے ہیں یا بھول جاتے ہیں یا سمجھ نہیں پاتے تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ انسان وہ عمل کو چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے. آج نماز کا کیا معاملہ ہے کہ ذرا سی باتوں پر باتیں یا کام کر لی جاتی, نماز چھوڑ دی جاتی. مطلب ہر کام کا نقصان یہ ہوتا ہے وہ نماز کو بھگتنا پڑتا ہے. بازار میں کپڑے خریدی کم نہیں ہوں گے, نماز چھوٹیں گے. دعوت میں دعوت نہیں چھوٹیں گی, نماز چھوٹیں گی. تجارت میں تجارت نہیں چھوٹیں گی, نماز چھوٹیں گی. کام دھندے میں کام دھندہ نہیں چھوٹیں گا, نماز چھوٹیں گی. مطلب جب بھی کوئی چیز ترک کرنے کا معاملہ آیا دنیا میں اور نماز میں, تو پہلے ہم نے نماز کو ترک کیا, بعد میں دنیا کے بارے میں سوچا. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے اس لیے کہ انہیں خرید و فروخت مصروفیت میں مصروف ہے. کچھ لوگ نماز نہیں پڑھ رہے اس لیے کہ ان کا میک اپ خراب ہو جائے گا نماز کے, اس لیے وضو کرنا ہوگا. کچھ لوگ نماز اس لیے نہیں پڑھ رہے کہ اس لیے بہت زیادہ تیار ہوں گے بازاروں میں اور محفلوں میں گئے ہوئے, وضو کرنے سے جو ان کی پوری جو زینت خراب ہو جائیں گی. وضو میں جائیں گے تو سب بال خراب اور یہ خراب. تو لوگ مطلب گویا ہر معاملہ آ کر جو چیز کو نقصان ہو رہا ہے, جس چیز پر ضرب پڑ رہی ہے وہ نماز ہے, اور باقی سارے معاملے تمام ہمارے چل رہے زندگی. تجارت ہے تو تجارت رہیں گی باقی, نماز چھوٹیں گی. دعوت ہے تو دعوت رہیں گی باقی, نماز چھوٹیں گے. بازار ہے تو بازار سے نہیں نکلیں گے ہم بلکہ نماز چھوڑ دیں گے. اور کئی بار لوگوں کو دیکھا گیا کہ مسلسل نماز نہیں پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ بات بالکل ہمارے سامنے ہے کہ لوگ کچھ ایسے بھی ہم میں جو عید سے عید نماز پڑھتے ہیں. اور افسوس یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ عید پر بھی نہیں پڑھتے ہیں. جو نماز رمضان میں ہوتی ہے نا, یہ مت سمجھے کہ رمضان میں سارے مسلمان نماز پڑھتے ہیں. رمضان جیسے مہینے میں بھی بمشکل اس کے ابتدائی ایک ہفتہ اور اس کے آخری ایک ہفتہ بمشکل 40 سے 50% مسلمان نماز پڑھتے ہیں. اس کا ابتدائی ایک ہفتہ اور بعد کا اس لیے کہا میں نے کہ بیچ میں جو آتا ہفتے کے بعد جو روزے آتے ہیں پھر نماز گل رہتی ہے. یا 10 دن بس لے لی زیادہ سے زیادہ. جب میری تراویح ختم ہوئی ایک قرآن میں نے کہیں تو بھی کیسے تو بھی سن لیا, بس اب اس کے بعد نماز غائب ہے. وہ مشکل ایک ہفتہ اور ایک ہفتہ آخر جب کہ اب ختم ہو رہے ہیں, ذرا کوئی تنبیہ کرتا ہے اب تو پڑھ لو, تو ٹھیک ہے پڑھ لیتا ہوں. اور عید کی نماز کا معاملہ اگر لیں گے تو 60 سے 70% مسلمان پڑھتے ہیں. اس کے بعد بھی 30% مسلمانوں کی اس کی پرواہ نہ ہے. تو کیا ایسا شخص جو نماز کو چھوڑے, تارک نماز ہو, صلاۃ یا نماز کو چھوڑنے والا ہو, کیا وہ مسلمان ہے ہمارے نزدیک؟ لیکن ہم دیکھتے نہ کوئی انہیں کہتا ہے
نہ خود کوئی عمل کرتا ہے. ایک شخص مسلمانوں کی محفل میں بیٹھا ہے اور خود اٹھ کر نماز کو جاتا ہے, نہ بازو والے کو کہتا ہے, نہ بازو والا اس کی فکر کرتا ہے کہ وہ نماز کو جا رہا ہے, میں نہیں جا رہا ہوں. آپ وہ جتنی دیر الگ رہے, کیا وہ مومن رہا جو نماز کو نہ آیا اذان سننے کے بعد بھی بنا کوئی شرعی عذر کے؟ لیکن حالات اسی طرح ہے. ایک بار یوں واقعہ ہوا کہ کسی نے گھر میں کتاب لائی ہمارے پاس, گناہ کبیرہ کے تعلق سے ایک باب تھا اس. جب گناہ کبیرہ کا باب آیا تو چھوٹے ذہن تھے ہمارے, وہ جلدی سے کھولا کہ اس میں ایسے کچھ گناہ ہوں گے جو ہم کبھی نہیں دیکھتے ہوں گے لوگوں کرتے ہوئے. جلدی سے اس کو پڑھیں گے کیا کیا ہے وہ گناہ کبیرہ, تاکہ اس میں ایسے گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی سنے بھی نہ ہوں گے. اور وہ کتاب اٹھائی, گناہ کبیرہ کا باب جلدی سے کھولا اور دیکھا تو سب سے پہلے لکھا نماز چھوڑنے والا. نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے. ایک چھوٹا ذہن بچے کا یہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ گناہ کبیرہ نماز ہے, لیکن یہ تو کوئی بھی نہیں پڑھتا. ہمارے اطراف ہم نے کس کو بھی نہیں پایا اس کو پڑھتے ہوئے, اور یہ تو سب سے پہلا گناہ ہے. دوسرا روزہ چھوڑنا اور زکوٰۃ چھوڑنا اور حج کو چھوڑنا. تو ایک ذہن جو چھوٹے بچے کا ہوتا ہے, ایک چیز عجیب لگی کہ یہ چیزیں تو ایسی ہے جو گناہ کبیرہ نہیں ہم سمجھتے تھے, عام بات ہے. گناہ کبیرہ تو وہ گناہ ہوں گے جو ہم نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے, جو کبھی سوچے نہیں ہوں گے, جو ہمارے سمجھ میں نہ آئیں گے, جو ہم نے کبھی جو تصور بھی نہیں کیا کبھی پائیں گے. لیکن جب وہ کھولا کتاب تو پتہ چلا نماز. اور کتنا عام ہے یہ. آج ہر شخص دوسرے پہ الزام نہ لگاتے ہوئے, دوسرے کی طرف انگلی نہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکے. کوئی بھی دوسرے کو وہ نہیں پڑھتا اور یہ نہیں پڑھتا, پڑوسی نہیں پڑھتا اور بھائی نہیں پڑھتا, چھوڑ دیجیے سب کو. صرف میں کیا کر رہا ہوں, میری نماز کا کیا حال ہے, ہم کو وہ سوچنا ہے. آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی, میں کتنی نمازیں پڑھتا ہوں. کہیں میری تجارت تو مجھے نمازوں سے نہیں روک لیتی ہے, کہیں میرا بازار جانا مجھے نماز سے دور تو نہیں کر دیتا ہے, کہیں میری خرید و فروخت نماز سے دور تو نہیں کرتی مجھے. یاد رکھیے ایسی تجارتیں, ایسی خرید و فروخت اور ایسے معاملات, ایسے کام کبھی آپ کو کامیابی نہیں دیں گے جو نماز سے آپ کو روکتے ہیں. لیکن نماز چھوڑنا عام بات ہو گئی ہے, اتنی عام کہ میں سمجھتا ہوں اس سے عام کوئی چیز میں نے نہ دیکھی ہو. اتنا عام ہے نماز کو چھوڑنا. اور یاد رکھیے گناہ کبیرہ ہے, اس کا گناہ کیا ہے اور اس کے فائدے کیا ہے. چونکہ آج اہمیت ہی ہے, میرا درس کا عنوان نماز کی اہمیت. میں دونوں ہی باتیں رکھوں گا تاکہ اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آئے اور جو سخت سزائیں اس کی ہے اس سے ایک بات ہمیں سمجھ میں آئے کہ اس کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے اور اس کی اہمیت آج ہم سمجھ سکتے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں جو ہے ایک فرض سے روک دیتی ہے, جو کہ ایسا فرض ہے جو کسی حال میں معاف نہیں. یاد رکھیے اسلام کی بنیادیں 5 چیزوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کی روایت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنی الاسلام علی 5. اسلام کی بنیادیں, اسلام کے پائے, اسلام کے ستون, اسلام کے پلر 5 چیزوں پر ٹکے ہوئے. اس کا پورا چل 5 پلر ہے, اس کے 5 ستون ہیں. بنی الاسلام, اسلام کی بنیادیں 5 ہے. پہلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شہادتی ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ, کہ کوئی گواہی دے کہ اللہ کی سوا کو معبود برحق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہوں. پہلا. واقام الصلاۃ, اور نماز قائم کرے. وایتاء الزکاۃ, اور زکات دے. والحج, اور حج کرے. اور پھر کہا وصوم رمضان, اور رمضان کے روزے رکھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی باتیں گنائی, اس میں سے 5. اور یاد رکھ لیجئے ان 5 میں سے 2 باتیں ایسی ہیں جو کبھی معاف نہیں ہوتی. حج کا معاملہ یوں ہے کہ ایک انسان کی استطاعت ہے تو حج کریں گا, استطاعت نہیں حج نہیں کریں گا, ساخط ہو گیا معاملہ. زکات وہ دیں گا جس کو اللہ نے مال و دولت دی, مال و دولت نہیں زکات ساخط ہے نا. روزہ صحت ہے تو روزہ ہے, ورنہ روزہ ساخط. لیکن توحید پہلا, گواہی شہادت, اور دوسرا نماز, یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے. آپ کھڑے رہ کر پڑھیں گے, کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کر پڑھیں گے, بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کر پڑھیں گے, لیٹ کر نہیں پڑھ سکتے, اشاروں سے پڑھیں گے, اشاروں سے نہیں پڑھ سکتے, ذہن میں پڑھیں گے اگر دماغ کام کر رہا ہے تو. چھوٹ نہیں ہے اس کی. زکات کی چھوٹ ہے, مال نہیں ہے زکات نہیں, مال نہیں ہے حج نہیں, صحت نہیں ہے روزے نہیں. لیکن توحید, شہادت اور نماز یہ کسی حال میں معاف نہیں ہے, کسی حال میں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جس چیز کو اتنا فرض کیا اور جس چیز کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تڑپ رہی, اس چیز کو چھوڑنا سب سے آسان کام ہے آج ہمارے لیے, سب سے آسان کام. افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ بات میں, سب کچھ ہمارا چھوٹ سکتا ہے, یا سب کچھ ہم جو ہے اس کی نماز, لیکن جو ہے ہم ادا نہیں کریں گے, سب کچھ چھوڑ دیں گے, نماز کو چھوڑ دیں گے. ہر کام کے لیے, ادنا سے ادنا کام کے لیے نماز چھوڑی جاتی ہے.
لیکن نماز کے لیے کبھی ایسا نہ ہوا کہ کوئی کام نے چھوڑا. بہرحال میں نے آپ کے سامنے خطبے میں چند آیتیں قرآن کی تلاوت کی، ایک کی بعد اس کا معنی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے چند حدیثیں رکھتا ہوں تاکہ اس نماز کی اہمیت ہمارے ذہن و دماغ میں آ جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 3 میں الذین یؤمنون بالغیب، کہ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن یہ مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے ہدایت ہے. اور پھر ان کی صفتیں بتاتا ہے. مومنوں کی صفت کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، مومن کی پہلی صفت ہے ایمان لاتا ہے غیب پر. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتا ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو مومن کی سب سے دوسری صفت بتائی، پہلے تو ایمان لانا، اور ایمان کے بعد جو سب سے دوسری صفت بتائی وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی کافر آیا اور اسلام قبول کیا، آپ نے سب سے پہلا کام اسے کلمہ پڑھایا اور دوسرا کام غسل کرا کے اسے نماز پڑھائی. مطلب ایک شخص ابھی اسلام میں آیا ہے، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں آتا، لیکن نماز پڑھائی گئی اس کو. یہ اہمیت بتا رہا ہے اس چیز کی کہ یہ معاف نہیں ہوتی ہے. وہی بات اللہ نے بیان کی کہ وہ ایمان لاتے ہیں غیب پر. عمر بن خطاب ایمان لائے، رسول اللہ نے نماز پڑھائی. جو بھی ایمان لائے واقعہ اٹھا لے صحابہ اور صحابیات کا، آپ نے نماز پڑھائی. یہ تو مومنوں کی صفت ہے، غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. لیکن آج ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، شان سے، فخر سے، میں ایمان والا ہوں، اور کافروں پہ دم بھرتے ہیں کہ ان سے پہلے ہم جنت میں، یا یہ جہنم میں جائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے. اور کیوں نہ ہو، ہم ضرور جائیں گے انشاءاللہ. لیکن کیا اعمال کی ویسے جیسے اسلام نے بتایا؟ کیا اس کی بنیادوں کا خیال کیا کبھی؟ یہ بات بڑی عجیب ہے. یہ سوچ تو بڑی اچھی ہے کہ جنت میں ہم سب جائیں گے، لیکن کیا ویسے اعمال کر رہے ہیں ہم جنتی؟ اور الحمدللہ یہ جنت کی سوچ ہم سب میں پائی جاتی ہے، لیکن کیا ویسے اعمال بھی کر رہے ہیں ہم جو جنت لے جائیں ہمیں؟ اعمال چھوڑ دیں گے اور جنت کی خواہش رکھیں گے تو یہ تو صرف خواہش ہی رہی. جیسے کہ مثال کے طور پر ایک شخص انگور کے جھاڑ کے نیچے بیٹھا ہے اور انتظار کرتا ہے منہ کھول کے کہ انگور اندر گریں گے. کتنا چانس ہے کہ انگور اس کے منہ میں گریں گے؟ پروبیبلٹی نکالیے اس سے. کتنا امکان ہے کہ وہ انگور اس کے منہ میں سیدھا گریں گے؟ ہو سکتا ہے گرے بھی تو سڑ کر گرے، ہے نا. اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کوشش. تو ہم خالی ایمان کا تصور کریں اور جنت کا تصور کریں اور کوشش نہ ہو ایسی، تو یاد رکھ لیجیے پھر یہ تصور، یہ خیالات بے بنیاد رہیں گے اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. اور اللہ کو ہم یہ نہیں کہتے ہیں اللہ ہم نے تو جو ہے بڑا سوچ رکھا تھا جنت کے بارے میں. اللہ کہیں گا کیا ویسے عمل کر کے آیا ہے؟ بہرحال تو اس قرآن کی آیت میں سب سے پہلے جو حکم دیا گیا، مومنوں کی صفت بتائی گئی، ایمان کے بعد وہ کیا ہے؟ نماز کا قائم کرنا. تو نماز کا قائم کرنا مومن کی بڑی اہم صفت ہے. یہ جو ہے مومنوں کی اہم صفت ہے. اب اسی طرح سورہ مومنون میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ نمبر 23 اس کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. مومن وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں. بلکہ اس سورت کی، سورہ مومنون کی پہلی آیت تھی، اللہ سبحانہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے، کامرانی کو پہنچ گئے. کون؟ وہ لوگ جو ایمان لائے. قد افلح المؤمنون، یقیناً وہ لوگ کامیاب ہوئے جو ایمان لائے. اور دوسری صفت جیسی ایمان کی بات بیان کی، کہا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. خشیت سمجھتے اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہیں. پہلی آیت میں کیا کہا؟ سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں 3 نمبر کی آیت میں اللہ نے کیا کہا کہ نماز قائم کرتے ہیں. قائم کرنا سمجھ رہے ہیں؟ جب بھی قرآن میں نماز کا ذکر آیا کچھ نہ کچھ اس کے آگے پیچھے ضرور آیا. نماز قائم کرتے ہیں، نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی باتیں آگے پیچھے ضرور آتی ہیں. جب بھی نماز کا تذکرہ آتا تو وہاں کا قائم کرتے ہیں، یہاں کا خشوع اختیار کرتے ہیں. مطلب پورے دل اور ذہن اور اعضاء اور جوارح سب کچھ ان کا نماز میں ہوتا ہے، کچھ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتا، سب ان کا نماز میں ہے. جب کھڑے ہیں نماز کے تو نماز میں خشیت اختیار کرتے ہیں. تیسری آیت جو تلاوت کی تھی میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 107 تھی، بلکہ ایک سورہ معون سورہ نمبر 107 اس کی آیت نمبر 4 تھی، جس میں اللہ سبحانہ فرمایا فویل للمصلین، لعنت ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے، ویل ہے جہنم ان لوگوں کے لیے جو نماز میں سے غفلت کرتے ہیں. یہ نمازیوں کے لیے. اور کون سے نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول بیٹھے ہیں، غفلت کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے ہیں، یا پڑھتے بھی تو ان کا ذہن و دماغ سے باہر ہوتا ہے. اور آگے الذین هم یراؤون، اور نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائے کہ ہم نمازی ہیں.
تو کہیں معاملہ ہمارا ایسا تو نہیں ہو گیا کہ جو تھوڑی بہت نماز ہو رہی وہ شرما شرمی میں ہو رہی کہ ابا پڑھتے بول کے بچہ پڑھ لے رہا، یا پورا خاندان نماز پڑھتا ہو کہ مجبوراً مجھے بھی جانا پڑ رہا ہے، یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ سب جا رہے بول کے میں بھی نماز کو جا رہا ہوں، یہ نماز کا کوئی ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ لوگوں کو دکھانے کی نماز ہے، یہ اللہ کے لیے نہیں پڑھی گئی نماز۔ اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ترمذی کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا کام، سب سے پہلا حساب جو آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ کریں گا وہ نماز ہے۔ سب سے پہلا حساب و کتاب اللہ جو اپنے حقوق کے بارے میں بندوں سے پوچھیں گا کریں گا وہ ہے نماز۔ اگر یہ ہوئی پوری تو اس کے بعد کا معاملہ آسان ہے، اور یہ نہ ہوئی تو اس کے بعد کا معاملہ صرف ہم تصور اور سوچ سکتے ہیں۔ تو کیا فرماتے ہیں آپ سے، سب سے پہلا حساب و کتاب جو قیامت کے دن آخرت میں ہوگا کس چیز کا ہوگا؟ نماز کا۔ اب سوچئے اس کے لیے کیا تیاری ہوئی ہماری۔ ایک آدمی ہے جس کو اکاؤنٹس کیپنگ پہ حساب و کتاب پر رکھا گیا، اور اس کو سال کے آخر میں حساب و کتاب بتانا ہے، اور اس نے کچھ نہ لکھا ہو، اور حساب و کتاب کا وقت آ گیا اور اوپر سے اتھارٹی کا حکم آیا، بتاؤ کیا بتائیں گا وہ اپنے اوپر والوں، اپنے حاکم کو کیا بتائیں گا؟ میں نے کچھ نہیں لکھا۔ ہر شخص یہ سوچے میں اپنے رب کے سامنے جب پہلا ہی معاملہ، پہلا سب سے پہلا حساب کتاب جو ہوگا انسان کا وہ ہے نماز، اگر اس پہلے ہی معاملے میں فیل ہو گیا تو اپنے رب کو آگے کے معاملات میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ فرسٹ سٹیپ میں اگر بولتے ہیں نا فرسٹ امپریشن لاسٹ امپریشن، پہلا جو آپ بتائیں گے جس طرح سے وہی آخر تک چلیں گا معاملہ آپ کا، جیسا آپ پیش کریں گے اپنے آپ کو پہلی بار وہی آخر تک لوگوں کے سامنے چھوی ہوں گی آپ کی۔ تو اللہ کے سامنے کیا دیں گے ہم؟ نماز ہی نہیں ہے ہماری، بلکہ اللہ کے رسول نماز دیکھی جائیں گی، اگر کم پڑیں گی تو اللہ کہیں کو اور نمازیں اس کی وہ بھی ڈال دو اس میں لا کر، اور اگر نہ ہوئی تو یہ بہت خطرناک بات ہوگی، یاد رکھیے۔ اس لیے کہ جب پہلا ہی معاملہ حساب و کتاب میں گڑبڑ تو بعد کے معاملے کا کیا ہی سوچنا، اور اللہ سے پھر کیا رحمت کی امید اور جو ہے مغفرت ہم سوچیں گے، جبکہ پہلا ہی معاملہ جب اللہ حساب کریں گا فیل ہے، چلو 2 5 4 سوالات ہونے کے بعد کچھ گڑبڑ ہوتی تو معاملہ سمجھ میں آیا، پہلا ہی معاملہ ہی تو نماز کیا کر کے آیا؟ نماز اے اللہ کچھ بھی نہیں، خلاص جاؤ پھر جان جاؤ، تمہارے لیے جنت نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کے تعلق سے ابو داؤد کی روایت رہی، کیا فرماتے آپ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، ارحنا بہا، کہ اے بلال نماز پڑھو اور اس سے جو ہے مجھے راحت پہنچاؤ، اے بلال تم نماز پڑھو اور اس سے مجھے راحت پہنچاؤ، مطلب تم نماز پڑھو اور جب تم نماز پڑھو گے تو میرے لیے آسانی ہوگی کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، اور جب میری امت نماز پڑھیں گی تو میری آسانی ہوگی میں ان کی سفارش کروں گا، اور میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی، میں جنت لے جاؤں گا۔ میری آنکھوں کو ٹھنڈک دو اے بلال، نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک شخص کے بارے میں کہتے ہیں، اور رسول اللہ نے جو نمازی ہے اس کے تعلق سے جو ہے جنتی ہونے کی ضمانت لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شخص جو نمازی ہے اس کے جنتی ہونے کی تعلق ضمانت لے لی، اور آپ یوں فرماتے ہیں ربی بن کعب رضی اسلمی رضی اللہ عنہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ آتے جاتے ہیں، آپ کا وضو کا پانی لے کے چلتے ہیں، رسول اللہ کی خوب خدمت کرتے ہیں۔ تو ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اور ان سے کہا، یوں کہا کہ ربیہ کیا مانگتے ہو مانگو آج مجھ سے، کیا چاہیے، اتنی خدمت کرتے ہو تم میری، کیا چاہیے مجھ سے تم کو؟ تو کہا اللہ کے رسول بس جنت چاہیے مجھے۔ تو کہا پھر ٹھیک ہے، اگر تم جنت چاہتے ہو تو سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو۔ کیا مانا ہوا؟ سجدوں کے ذریعے، ورنہ لوگ ایسی احادیث لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے رسول دیتے ہیں، کہا نا مانگو، کیا مانا ہے؟ کہا کہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، مطلب کہ تم نماز قائم کرو اور فرائض نوافل اور سنتوں کا اہتمام کرو تاکہ قیامت کے روز میرے لیے آسانی ہو، میں تمہاری سفارش کروں۔ سمجھا بھی حدیث کا معنی؟ ربیہ نماز سجدوں کی اضافہ کرو، کثرت سے سجود کرو، مطلب کثرت سے نماز پڑھو تاکہ میرے لیے آسانی ہو تمہاری سفارش کرنا، اللہ کے پاس شفاعت کرنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں لوگ رسول اللہ کی شفاعت کے نعرے بھرتے ہیں اور نماز غائب ہے۔ رسول اللہ اپنے صحابی خاص کو جو آپ کی خدمت کر رہے کیا کہہ رہے ہیں؟ سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو، اس کے بغیر میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اور لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ رسول اللہ کے نعرہ بھر رہے ہیں اور دم بھر رہے ہیں اور ایک بھی نماز نہیں ہے، ان کے بڑے کیا اور ان کے چھوٹے کیا، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔
اور کیا تو پھر رسول اللہ شفاعت کریں. رسول اللہ فرماتے میری شفاعت چاہتے ہو تو امت والوں جی سن لو, سجدوں بکثرت سجدوں کے ذریعے میری مدد کرو, مطلب زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو تاکہ اللہ کے سامنے میں تمہاری سفارش کر سکوں. تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش چاہتا ہے اور جنت کا جو وعدہ اللہ کے رسول نے کیا وہ چاہتا ہے ضمانت, تو وہ نماز قائم کرے اور کثرت نماز پڑھے. کثرت سجود سے مراد زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھے. اسی طرح جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کی صفت نماز بتائی قرآن میں. یاد رکھیے کامیاب لوگوں کی صفت نماز ہے. اللہ نے کہا قد افلح المؤمنون, کامیاب اور فلاح ہو گئے ایمان والے. اور پہلی صفت کیا بیان کی, الذین هم صلاتهم خاشعون, کہ نماز خشوع سے پڑھتے ہیں. نماز جو ہے خشوع سے پڑھتے ہیں. تو مطلب قرآن نے کامیاب لوگوں کی صفت کیا بیان کی, نماز قائم کرتے ہیں. تو اگر دنیا میں آپ کسی کو کامیاب سمجھتے ہیں جو نماز نہیں قائم کرتا تو بھول جائیے اللہ کے نزدیک وہ کامیاب نہیں ہے. اس لیے کہ پہلی شرط کامیابی کے لیے ایمان اور دوسرا نماز. ریسیو کر کے صلاح مطلب نماز میں یہ نہیں کر سکتے آپ کٹ کر سکتے ہیں اور پھر رکھ لیجیے. آپ کٹ کرنا بھی اور بند کرنا دونوں جو بھی ہو سکتا ہے آپ نے کیا. اور آپ کو سب کو آئیڈیا ہوتا ہے اپنے موبائل فون بند کیسے ہوتا ہے, نکالا اور ڈال دیا. یہ کیا جا سکتا ہے. پوری لوگوں کی نماز خراب کرنے سے اچھا یہ عمل. ہاں بس یہ مسئلے کا علم نہیں ہوتا, یہ مسئلے کا علم نہیں. اب ہوتا کیا ہے, نماز میں گری ہوئی ٹوپی برابر اٹھا کے پہنتا ہوں لیکن موبائل نہیں کٹ کرتا. نہیں غلط امام. پھر گری ہوئی ٹوپی اٹھانا کہاں سے ثابت ہے؟ کئی بار گر رہی, ہر بار اٹھتے وقت پہن رہا ہوں, پھر چھوڑ دینا اس کو بھی. جب آپ موبائل کو نہیں بند کر سکتے ٹوپی بھی نہیں اٹھانا چاہیے. تو کیا ہوتا ہے, ہم کو علم نہیں مسئلے کا اور لوگ بولتے بھی نہیں. دیکھیے موبائل اگر بچ جائے تو نکال کر بند کرنا درست ہے, آپ لوگ بند کر لیا کیجیے. تو کتنے لوگوں کو علم ہو جائیں گا نا. نہیں یہ تو نہیں بولیں گے. جو علمی مسئلہ یہ ہے کہ بعد میں یا پہلے بول دیا جائے موبائل بچ بھی جائے تو بند کر لیجیے, نماز سے پہلے ویسے احتیاطاً بند کر لینا چاہیے. انسان ہے لیکن غفلت ہوگی, اس کو لگا بند کیا لیکن اس نے بند نہیں کیا تھا. کسی کا لے کے آیا گھر میں کوئی بیمار ہے, کسی نے کہا ہینڈ سیٹ رکھو بھائی تمہارے پاس بیمار ہے تمہارے گھر میں کال کی ضرورت, اس کو استعمال کرنا آتا نہیں بیچارے کو, بچ گیا. ایٹ لیسٹ یہ تو معلوم ہو کٹ کر سکتا ہے. تو یہ کرنا چاہیے نماز میں, اس لیے کہ اس سے انشاءاللہ نماز میں کوئی فرق نہیں آتا. اسی طرح جو ہے نماز میں بات چیت کرنا, ٹھیک, وہ بات چیت جو نماز کی درستگی کا حصہ جائز ہے. لقمہ دینا, سبحان اللہ کہنا غلطی ہونے پر, ٹھیک ہے, یا ایسی حرکت کی عورتیں آواز کرے کہ امام سمجھ جائے کہ اس سے کچھ نہ کچھ غلطی ہو رہی ہے. یہ تمام چیزیں نماز کے اندر بھی یاد رکھیے جائز ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک. اسی طرح کوئی معمولی سا کام ایسا کرنا جیسا کپڑوں کو سیدھا کر لینا, معمولی سا, بکثرت کپڑوں کو سمیٹنا منع ہے. یہ تو معمولی سا کام جو ضروری بھی ہے کپڑے کے تعلق سے وہ کرنے میں کوئی حرج نہیں. یہ سب کر سکتے ہیں. ایک بٹن سے دوسرا بٹن مل جائے, جب آپ اٹھے پورا شرٹ ہی اڑ جا رہا ہے اوپر, ہوتا ہے نا کبھی, تو خالی آپ نے معمولی سا کھینچ لیا اس کو نیچے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ نے چھوٹا شرٹ پہن کے پورا ٹائم کھینچا, وہ میں نے بس تفصیلات لے لی. معمولی سی کوئی حرکت آپ کر سکتے ہیں جو نماز کو صحیح کرنے کے لیے. اسی طرح کھانسی کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا انسان, چھینک کا آ جانا جو کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جمائی کا آنا اور اس کو آپ کا روک رہا ہے, اس لیے کہ آپ نے حدیث فرمایا جمائی کو روکو, اسے لینا نہیں چاہیے. ٹھیک, یہ کرنا. لیکن کھانسی آنے پر ٹھیک ہے آپ کوشش کریں کہ اس کو روکے, لیکن جو مجبوری ہیں وہ تو ہوں گے. ہمیں بس ہوتا ہے کہ نماز کے حالات میں اگر چھینک آ رہی ہے تو اس کو ایسا تو بھی روکتا ہو نماز کے تھر کانپتے ہو, کیونکہ چھینک مشکل ہوتی ہے. اور جمائی جو نہیں لینا ہے وہ نمازوں میں چالو ہے, کنٹینیو نمازوں میں جمائی. جو لینا ہے اس کو روکتا ہے, جو نہیں کرنا ہے وہ شروع ہے نماز میں. جمائی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا, اس لیے کہ آپ نے فرمایا جب ایک مومن کرتا ہے تو شیطان اس پر سستی طاری کرتا ہے, امت کو سست. لہذا فرمایا جمائی نہ لیا کرو, اور آ جائے تو منہ پکڑ کر روکو, اس کو مت نہیں لینا چاہیے. اس کو تو چھینک ہے, کھانسی ہے, فطری جو ہے, خاموخواہ ڈکارے نہیں لینا چاہیے. فطری طور سے آگے ایک الگ بات, اس کو بھی روک سکتے ہیں آپ. وہ ایسی چیز نہیں سے چھینک مت روکے, چھینک روکنے سے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں یاد رکھیں, لیکن باقی چیزوں پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں چاہے تو, یہ فطری. اسی طرح مجبوراً کھجلی, اتنی مطلب کسی کو بیماری ہے, خارش ہے, یا اچانک ہوتی ہے کبھی, تو تھوڑا بہت کر لینا ٹھیک ہے, لیکن کنٹینیو اگر پوری نماز چلتے رہیں گا درست نہیں ہوگا. ٹھیک, تو یہ بھی بہرحال جائز. اسی طرح صف بندی اور صف درست کرنے کے لیے جو ہلچل ہوتی ہے سب بھی جائز. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بخاری کی بات ہے, ایک مرتبہ تہجد کے لیے رات میں وضو کر کے کھڑے ہوئے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما یہ بھی آئے تھے, کا آپ سے کیسا رات میں عبادت کرتے دیکھنے, چھوٹے تھے لیکن دیکھیے آپ نے وضو کیا, خود بھی وضو کیا, آپ سے ہم نے رکعت باندھی, خود بھی آئے وضو کر کے اور رکعت باندھی, اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الٹے ہاتھ پہ کھڑے ہو کر رکعت باندھ لی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ مقتدی سیدھے ہاتھ پہ کھڑا ہوں گا امام کے, اگر دو ہی لوگ ہیں تو سیدھے, اور اسی سے پتہ چلے گا کہ یہ مقتدی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ان کو اس ہاتھ سے پیچھے سے پہلے اسی الٹے ہاتھ سے ادھر دھکا دیا, اور پھر سیدھے ہاتھ سے پکڑ کے بازو لا کے کھڑا کر دیا. سمجھا, تعلیم دے رہے ہیں کہ سیدھے ہاتھ کی طرف کھڑا رہے گا مقتدی, اگر دو ہے تو الٹے ہاتھ کی طرف میں. تو آپ نے دھکا دیا اور ادھر سے پکڑ کے لا کر ادھر کھڑا کر. عبداللہ ابن عباس ادھر سے ادھر آئے, کھڑے ہوئے اور کہا اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ پڑھ لی, میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. پھر سورہ آل عمران پڑھ لی,
پھر میں نے سوچا اب رکوع کریں گے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نساء شروع کر دی تو میں جا کے پھر سو گیا. چھوٹے بچے تھے نا, اتنی دیر انتظار کرتے رہے, سورہ بقرہ پڑھ لی تو کھڑے, سورہ آل عمران ہو گئی اور سورہ نساء شروع ہو گئی تو آپ گئے اور جا کے سو گئے بستر میں. پھر صبح جب فجر کا وقت ہوا, اللہ کے رسول نے اٹھایا اور کہا, میرے چہرے پر تھوڑا سا تھپتا اور کہا ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک تو رات میں اٹھے, پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے, پھر جا کے سو بھی گئے. مطلب پڑھنا چاہیے تھا جب تم آئے تھے اپنے گھر سے, میرے گھر آپ کے گھر رکے تھے, آ کے چھوٹے تھے, بچے تھے, رکے تھے اور پھر نماز بھی نہیں پڑھی. تو بہرحال تو آئے کھڑے ہوئے. تو دیکھیے یہاں آپ نے نماز میں کیسا درست کیا, امام تھے آپ, تو پتہ چلا جائز چیزوں کو امام نماز میں کر سکتا ہے. اس میں اور بھی چیزیں شامل ہوتی ہیں, جیسا کہ ہمارے مائک کا وہ گر گیا نیچے, جو بھون شروع ہوتا ہے اس کا, پھر کہ کمزور دل والا تو پتہ نہیں اس کے پلسز بڑھ جاتے ہوں گے, ہارٹ بیٹس اس کے تیز ہو جاتے ہوں گے, ہے نا. تو مائک کو اٹھا لیا, مائک کو تھوڑا سا بہت کرا, تھوڑا نیچے کر لیا, کیونکہ بہت پوری مسجد کے 100 لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں, ہزاروں لوگ جمعے کی نماز میں, تھوڑا کر سکتے ہیں یہ سب چیزیں تھوڑا سا. اسی طرح رکعت تو باندھ لی اور پھر دیکھا سامنے موزی چیزیں, چونٹیاں ہیں, اگر سجدہ کروں گا تو کاٹ سکتی ہے, تو تھوڑا سا امام خود ہل گیا بازو, چونٹیاں ہیں نا, کاٹ سکتی ہے نا اتنی بہت سی. تو یہ چیزیں, یا پھر نماز کو کھڑے ہو گئے اور غلاظت تھی, رات میں بلی آ گئی مسجد کے اندر, غلاظت کر کے چلے گئی, دیکھا نہیں فجر میں امام آیا, کھڑا ہوا, کھڑے ہونے کے بعد دکھ رہی ہے غلاظت, سرک جائے, یہ جائز حرکت ہے, یہ جائز. مقتدی غلط کھڑا تھا, آپ سب نے اس کو ادھر سے نکالا, جائز ہے. اسی طرح نماز کے لیے 2 لوگ کھڑے ہیں, امام کھڑا ہے, مقتدی بازو آ کے کھڑا ہے, چونکہ 2 ہی لوگ نماز میں, تو صف بننا ضروری ہے, تو صف دونوں کیوں نہیں. اب مصلی آیا ایک اور, اب اس کو کھڑا ہونا تو وہ بازو نہیں کھڑا ہوگا, اب وہ کیا کرے گا معلوم, امام کو پیچھے سے وہ کریں گا, تو امام تھوڑا آگے سرک جائیں گے. مطلب آپ پیچھے صف ہو گئی ہو, امام آگے سرک. اگر آگے جگہ ہے تو بیسٹ یہ ہے کہ اگر 2 لوگ کھڑے ہیں, 2 لوگ کھڑے ہیں, تو امام اپنے مصلی سے بالکل پیچھے وہیں کھڑا ہو, اس کے پیچھے والی صف, اور مقتدی بازو, جیسی کوئی مقتدی آئے گا اس کو دھکا دیں گا, امام اپنے مصلی پہ چلے جائیں گا, مقتدی پیچھے صف بنا لیں گے. سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کا بھی علم نہیں ہوتا ہوں. بس یہ جائز حرکتیں ہیں, یہ جائز آگے پیچھے ہونا, یہ نہیں کرتے ہم. اور جہاں جو نہیں کرنا ہے وہ کرے, ٹوپی اٹھا کے رکھ رہے. میں نے دیکھا ٹوپی گر کے رول ہوتے ہوئے دور گئی, تو نماز میں پورا آگے جا کے بھی لے کے آتے اس کو اپنے پاس, جو کہ نہیں کرنا ہے. اور جو کرنا ہے صفوں میں, صف بندی کے ادب میں نہیں. ایک امام اور ایک مقتدی ہے, تو امام آگے کھڑا اور مقتدی پیچھے کھڑا, یہ تھوڑی نماز ہوں گی, کیونکہ صف ہی نہیں بنی. صف کہاں بنی, مسئلے کا علم ہونا چاہیے, بہت اہم چیز ہے. یاد رکھ, ایک مرتبہ میرا ایک قصبے سے جانا ہوا, وہاں الحمدللہ ایک گھرانہ اہل علم تھا, علم رکھتا تھا, بہت چھوٹا دین قصبہ, مجھے نہیں مانتا, اسی دن پہ تعارف ہوا. فجر میں گیا تو 2 آدمی نماز پڑھ رہے فجر کی, اور جلدی نماز تھی, اور راستے پہ مسجد تھی وہ. تو جب میں وہاں گیا, وضو کر کے جا کر بازو کھڑا ہو چکی, میں ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں دھکا دوں گا تو ایک نیا مسئلہ, امام کو دھکا دینے ہمارے, تو ایک نیا مسئلہ, رسک نہیں لینا. میں خاموشی سے آ کر 2 کھڑے تھے, تیسرا کھڑا ہو گیا. ہمارے 2 اور بھی ساتھی تھے, بولے نہیں ابھی کھڑے ہو جاؤ, یہ گاؤں کی مسجد ہے, بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. جیسے میں بازو کھڑا ہوا, امام علم رکھنے والا تھا, وہ آگے بڑھ گیا, خود وہ آگے بڑھ کے چلے گئے مصلی, چونکہ وہ ایگزیکٹلی اپنے مصلی سے امامت کے پیچھے کھڑے تھے. ایک آدمی بازو, جیسے میں کھڑا ہوا وہ آگے چلے گئے, اور پھر ہمارے بازو والے کھڑے ہوئے, سب بن گئے پیچھے. ان کو علم تھا اس مسئلے کا. بعد میں وہ دیکھنے لگے, ارے بولے آپ نے مجھے وہ نہیں کیا. میں نے کہا ہم کو پہلے ڈر لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے, کہ آپ کو دھکا دیتے رہے, کہ میں بازو والا شروع ہو جاتا ہم کو ثواب کی نیت سے, کہ امام کو دھکا دے رہا, امام کو ہٹا رہا نماز میں, اتنا بڑا گناہ. تو میں نے رسک لینا پسند نہیں کیا کہ امام کو ہٹانے کا. وہ بھی ہنسنے لگے, کہا نہیں صحیح کیا آپ نے, بولے علم نہیں ہوتا لوگوں کو, لیکن اس مسجد میں الحمدللہ ہم لوگ علم رکھتے ہیں اور ہم لوگ ایسا عمل کرتے ہیں. میں نے کہا بڑی بات ہے, لیکن بھائی ہر جگہ کی حالت اس طرح سے نہیں ہے, ٹھیک. تو یہ ہلچل جائز ہلچل ہے, آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح امام خیرت بھول جائے, غلطی ہو جائے تو آواز دینا, یہ بھی میں نے تفصیلات آپ کر سکتے ہیں. اسی طرح نماز میں آپ کے آگے سے کوئی جا رہا ہے تو آپ اس کو نماز کی حالت میں روک لیں گے, ٹھیک ہے, یہ جائز عمل ہے. ہمارے پاس کیا ہوتا ہے, دیکھیے ایک کیس تو یہ ہوتا ہے, نماز میں آپ کھڑے, کوئی چلا گیا, اب وہ گئے دل میں کچھ نہیں اس کو, بس دل میں. دوسرا کیس, دکھتا نہیں گیا, نماز پڑھ رہا تھا میں اور چلے گئے میرے سامنے سے, مطلب وہ سمجھتا نماز ٹوٹ گئی اس کی, تو وہیں شروع جھگڑا. میں ایک مرتبہ کچھ بڑے لوگوں نے پیچھے صف بنا دی, 2 صف مسجد میں آگے بنی, رمضان کا مہینہ تھا, مغرب کی نماز تھی. یہ سے 2 پیچھے کیسے کھڑے ہو گئے لوگ بیچ میں, 2 صفیں بیچ میں خالی ہے اور راستہ بھی نہیں جانے کا. تو میں آگے گیا اور صف میں سے گیا, پورا ایسا صف پورا توڑتے, صف کے بیچ میں نمازیوں کے سامنے سے. چونکہ جب صف آگے خالی ہوں گے, پیچھے نماز مقتدی کوئی کھڑا ہوں گا, اور اگر میں صف پوری کرنے آگے جاؤں تو مجھ پر گناہ نہیں ان کی نماز کا, چونکہ انہوں نے غلط کھڑا کیا اپنے آپ میں, چلا گیا. اب چلا گیا تو اس میں سے کیا ہو گیا, ایک ہی ہوشیار تھا پورے صف میں, باقی سب تو کھڑے تھے, ایک نے توڑ دیا. اور بعد میں نماز کیا مولانا سمجھتا نہیں کہ تو ہمارے سامنے چلے گئے. میں نے کہا کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے ویسے کھڑے ہو گئے. مطلب مولانا زیادہ سمجھتا نا, مولانا بول رہے نا, تو کیا جاہل ہے مولانا, تم پیچھے کھڑے ہو گئے سب بنا کے. نہیں بولے میرے کو جلدی جانا تھا. اگر ایسی سب جلدی جائیں گے تو مسجد اندر رہیں گی, اس سڑک پہ نماز پڑھ کے نکل جائیں گے. جلدی تھی کہتے ان کو, تو پیچھے سب بنا لی انہوں نے. ہو سکتا دعوت ہوں گی, رس زیادہ ہوں گا, تو وہ دعوت میں سے ادھر نماز صف نہیں ملیں گی تو گھر چھوڑ کے یہاں نہ بڑھاؤں گا. آپ لگا کہ یار دستر تو جب بھی بچ جاتا, صف مغرب ہوتے لوگ پڑھ لیا, دستر بچ جاتا, تو پیچھے کھڑے ہو گئے.
میں نے کہا کیا جاہل، تم کو اتنا بھی نہیں سمجھا کہ تم ایسی صف نہیں بنا سکتے؟ تو کچھ نہیں، خاموش ہو گیا تم، چونکہ غلطی ان کی تھی، تو توڑا بھی دیا اس نے. تو دو ہوتے ہیں، ایک تو یا تو دل میں کڑتے ہیں، دوسرا نماز توڑ دیتے ہیں. آپ کو کیا کرنا ہے؟ جب کوئی نمازی کے آگے سے جا، اس میں فرماتے ہیں اس شخص کو وہ روک لیں گا. حدیث کے الفاظ کیا ہے دیکھیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی. جب کوئی سترے کے طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہو، اب امام کے آگے جو ہے وہ اس کا سترا ہو جاتا ہے، لیکن اگر میں اکیلا پڑھ رہا ہوں تو میرے آگے کوئی چیز ہے تو وہ میرا سترا ہے. اور کوئی اس کے آگے سے گزرنا چاہے، مطلب وہ سترے کی لمٹ کے اندر سے، سجدہ گاہ کے اندر سے، تو آپ فرماتے آگے سے گزرنا چاہے تو اسے روک دے. اگر وہ رکنے سے انکار کرے تو لڑے. حدیث کے الفاظ آپ نے فرمایا لڑائی کرے، اس لیے کہ وہ شیطان ہے جو نمازی کے سامنے سے جا رہا ہے. جائز لڑائی ہے، کر سکتے ہیں آپ کہ روک لے، روک دینا ہے. نہ رکے تو دھکا دے، نہ رکے تو لڑائی کرے اس سے کہ میں جانے نہیں دوں گا تجھے یہاں سے. لڑائی مطلب آپ نماز میں اس کو دھکا دے سکتے ہیں، آپ اس کو مار سکتے کہ یہاں سے نہیں جانے دوں گا، باقی کہیں سے بھی جا. اس لیے آپ نے فرمایا اگر تم میں سے کسی کو میں بتا دوں نمازی کے سامنے سے جانے کا گناہ کیا ہے تو تم 40 تک انتظار کرو گے. راوی کہتے ہیں میں بھول گیا آپ نے 40 دن کہا یا 40 سال کہا، میں بھول گیا. لیکن ہم 40 دن اور 40 سال کو بھی اگر چھوڑ دیں، 40 منٹ بھی لے لے تو بہت ہے. 40 منٹ رکے رہے انسان کم از کم، سمجھے؟